والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پر جس دم علی کا نام آیا۔ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا۔ امیر بزم ولایت خطاب ہے تیرا، حدیث جسموں کا جسمی تیرا مقام آیا۔ گناہگار ہوں آقا مگر یہ کیا کم ہے کہ تیرے چاہنے والوں میں میرا نام آیا۔ اور علی کا نام ہی اعظم و اسم اعظم ہے، جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ اور علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے۔ میں اس علی کا ذکر کیوں نہ کروں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، 13 رجب المرجب حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت کا خوبصورت دن گزرا ہے۔ پوری دنیا سے لوگوں نے اپنی محبتوں کا خراج آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ ہم بھی اپنی ایمان کو جلا دینے کے لیے، رونق اور زندگی دینے کے لیے آج کے جمعہ کے خطبے کو اسلام کے چوتھے خلیفہ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے درجات کے اندر اضافہ فرمائے۔ جو اسلام کے لیے آپ نے اپنی قربانیاں پیش کی، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کی، اس کے طفیل اللہ ہمیں بھی اسلام کا درد نصیب فرمائے اور دین کے ساتھ وفاداری کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ احادیث اس عنوان پر ہم سماعت کریں گے، کیونکہ مولا کائنات کی جو شان ہے، یہ باب بھی ایک ایسا باب ہے کہ اگر آپ بیان کرتے چلے جائیں زبان بند ہو سکتی ہے، قلم رک سکتا ہے، لیکن ان کی شانیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں ان کا کوئی بندہ بھی ادراک نہیں کر سکتا، اور کما حق کو انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس ہستی کا ایک ایمان والے بندے کی زندگی کے اندر کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس حدیث سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب علی فقد احبنی، جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ یعنی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنے ساتھ کس خوبصورت انداز کے اندر جوڑا ہے کہ جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا۔ اور دوسرا جملہ وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهِ، جس نے مجھ محمد سے پیار کیا اس نے میرے رب سے پیار کیا۔ یعنی علی کی محبت در مصطفیٰ پہ پہنچاتی ہے اور حضور کی محبت در خدا تک پہنچاتی ہے۔ تو آقا حضور نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ابغض علیًا فقد ابغضنی، جس نے علی کے ساتھ بغض کیا اس نے مجھ محمد کے ساتھ بغض کیا۔ کیونکہ میری اس کے ساتھ بڑی خصوصی نسبت ہے اور خصوصی تعلق ہے۔ علی سے نفرت مجھ محمد سے نفرت ہے، اور علی سے محبت مجھ محمد کے ساتھ محبت ہے۔ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں، من ابغض علیًا فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض کیا۔ وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهِ،
اور جس نے میرے ساتھ بغض کیا اس نے اللہ کے ساتھ بغض کیا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ایک ہی ہستی کو پکڑوں گا, مجھے کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے. مولا علی کا کوئی نام لے اور کہے کہ میں مولا علی کا نام تو لوں گا پر مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاجت نہیں ہے. کتنے خوبصورت تعلق کو میرے محبوب نے بیان فرمایا ہے. فرمایا ہو ہی نہیں سکتا جس کے سینے میں علی کا پیار ہو اس کے سینے میں مجھ محمد کا پیار نہ ہو. یعنی علی کا پیار ہوگا تو یہ پیار اسے میرے در تک پہنچائے گا, اور اگر کوئی بندہ صرف علی سے پیار کرتا ہے اور میری محبت کا دم نہیں بھرتا, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ آوازیں اس طرح کی آتی ہیں, آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان, عظمت, مقام, ویلیو ہے اور جو شریعت نے بیان فرمایا ہے, جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے, اسے پیچھے رکھ کر وہ حضور مولا کائنات کا نام بھی لیتے ہیں اور تعلق بھی اپنا ظاہر کرتے ہیں. اور میرے محبوب نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر اس تعلق کو جوڑا ہے. فرمایا سنو, جس کا علی سے پیار ہوگا اس کا مجھ محمد کے ساتھ پیار ہوگا, کیونکہ میرا اور علی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اچھا وہ تعلق کیسا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے, آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت برا اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, میرے محبوب نے فرمایا اے علی انت منی وانا منکا, اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یعنی یہ تعلق حضور نے بیان فرمایا کہ جو علی کا پیار ہے مجھ محمد کا پیار ہے, مجھ محمد کا پیار رب کا پیار ہے. علی کے ساتھ بغض مجھ محمد سے بغض ہے اور مجھ محمد سے بغض یہ رب کا بغض ہے. تو آقا حضور رحمت عالم نے اس تعلق کو بیان فرمایا. فرمایا یہ تعلق کیسا ہے؟ بخاری کے اندر موجود ہے. فرمایا علی انت منی وانا منکا, اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. محدثین نے اس کے بڑے خوبصورت معنی بیان فرمائے. سب سے پہلا جو معنی محدثین نے بیان فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے, یعنی تیرے پاس جو کچھ بھی ہے مجھ محمد کے صدقے میں ہے, سارا میرے تعلق کی وجہ سے. جو کچھ تجھے ملا ہے میری وجہ سے ملا ہے. تو جناب جو مرکز ہے اسے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ مرکز کو چھوڑ دے اور شاخوں کو پکڑ لے اور کہے میں نجات پا جاؤں گا, وہ نجات نہیں پا سکتا. مرکز محمد عربی کی ذات ہے, مرکز آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اے علی تیری جتنے بھی شانیں ہیں وہ ساری شانیں رب نے مجھ محمد کے صدقے میں عطا فرمائی. یہ معنی ہے علی تو مجھ سے ہے, جو کچھ تجھے ملا ہے میری وجہ سے ملا ہے. اور دوسرا معنی محدثین نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا, کہا علی میں تجھ سے ہوں, معنی کیا؟ میری اولاد قیامت تک تیرے ذریعے آگے چلی گئی. میری ساری ذریت, میری ساری اولاد قیامت تک نسل محمد, قیامت تک خون محمد وہ تیرے ذریعے آگے بڑھے گا. اس لیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسبت کو بیان فرمایا اور بڑے فخر کے ساتھ میرے محبوب نے بیان فرمایا. فرمایا جب بھی نسل آگے چلتی ہے تو یہ باپ کی بیٹے اور پھر آگے اس کا بیٹا, پھر آگے اس کا بیٹا, پھر آگے اس کا بیٹا. لیکن آقا حضور فرماتے ہیں میں محمد وہ ہوں, میرا بیٹا ابراہیم بھی بچپن میں دنیا سے چلا گیا. رب کی منشا ایسی تھی, چونکہ نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے ہیں, رب نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی بیٹا حیات میں رہے اور زندگی کے اندر رہے. اور بھی تعلیم امت بہت ساری تھی کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے آئیں اور پھر دنیا سے چلے جائیں. 14 صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اگر کسی باپ کو اپنے بیٹے کا غم ہو, جس کا جنازہ اس کے ہاتھوں کے اندر ہے, تو پھر وہ میرے غم کو دیکھ لے, کیونکہ میں نبی بھی ہوں اور پھر باپ بھی ہوں. میں نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفنایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے بچپن ہی میں اللہ نے اپنے پاس اس لیے بلا لیے کہ اب قیامت تک نبی کریم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, لیکن نسل تو آگے بڑھے گی. نسل کیسے بڑھے گی؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے, اور مجھ محمد کی نسل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی. تو یہ معنی ہے انت منی وانا منکا, علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یعنی قیامت تک میری ذریت, میری اولاد, میری نسل
وہ تیرے وجود کے ذریعے آگے بڑھے گی۔ آج کائنات کے اندر جہاں جہاں سادات موجود ہیں، جہاں جہاں میرے محبوب کا خون موجود ہے، وہ سارے کا سارا صدقہ ہے حضور مولا کائنات کا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات والا شان کا، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، مولا علی کے بغض کو اپنے ساتھ بغض قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر معیار ایمان آقا حضور نے بیان فرمایا۔ پہچان کیسے ہوگی کہ کوئی مومن ہے یا مومن نہیں ہے، کوئی ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے؟ پہچان پگڑی سے نہیں ہے، پہچان داڑھی سے نہیں ہے، پہچان تسبیح سے نہیں ہے، پہچان نماز سے نہیں ہے، پہچان تہجد اور زکوٰۃ سے نہیں ہے، پہچان روزے اور کعبے کے چکروں سے نہیں ہے۔ پہچان کون سی ہے؟ یہ میرے محبوب نے بیان فرمائی۔ کون سی پہچان؟ بغض نہیں رکھے گا۔ کون؟ میرے محبوب فرماتے ہیں وَلَا يَبْغَضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ۔ فرمایا تیرے ساتھ جب بھی پیار کرے گا ایمان والا پیار کرے گا، اور تیرے ساتھ جب بھی بغض کرے گا منافق بغض کرے گا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ اس دور کے اندر منافق مسجدوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، وہ محفلوں کے اندر آتے، وہ نمازوں کے اندر حاضر ہوتے، وہ مشاورتوں کے اندر بیٹھ جاتے، وہ خفیہ باتیں لیتے اور جا کر دشمنوں کو بتا دیتے۔ اب منافقوں سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ ظاہر ہے کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا یہ ایمان والا ہے اور یہ منافق ہے، فرق کیسے کریں گے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کبھی ہماری محفل سجتی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ منافق یہاں سے نکل جائے، خاص بات ہے مسلمان ہی سنے، تو ہم اپنی بزم میں مولا علی کا نعرہ لگا دیتے تھے، اور جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ کا نعرہ لگتا تھا منافق کا چہرہ بجھ جاتا تھا۔ یعنی یہ کسوٹی، یہ معیار، یہ صحابہ نے بیان فرمایا۔ علی کا نام سن کے جس کا چہرہ بیمار ہو جائے اور بجھ جائے اور اس کے چہرے پر نامرادی آ جائے، اس کے دل میں نفاق ہے، اور علی کا نام سن کے جس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جائے اسے ایمان والا کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے، ہر اس ہستی کا ادب رب نے آل سنت کو عطا فرمایا ہے جس کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ موجود ہے۔ جناب ہر اس ہستی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہر اس ہستی کے ہم گن گاتے ہیں جس کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، کیونکہ جتنی بھی عزتیں ہیں حضور کی وجہ سے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو معیار ایمان بنایا ہے، یعنی ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا ترازو ہے۔ آپ کا نام سن کر مومن خوش ہوتا ہے، اور آپ کا ذکر سن کر منافق ناراض ہوتا ہے، اور دل میں خوشی کا احساس پیدا ہو تو رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم وہ ہیں جنہیں رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یعنی یہ نام یہ دل کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی فضیلتوں کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر کیا کیا دیا۔ یعنی علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی کو جو کچھ ملا ہے مجھ محمد کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ کیا کیا ملا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ علی آپ یمن میں چلے جاؤ اور یمن میں جا کر قاضی کے عہدے پہ بیٹھو، جا کے وہاں فیصلے کرو۔ اب قاضی بننے کے لیے پہلے پڑھنا ہے، فیصلوں کو سمجھنا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عارضے کو میرے محبوب کے سامنے بیان کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ آپ مجھے یمن کا قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، میں وہاں جا کے فیصلہ کیسے کروں گا؟ میں نے آج تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ ہنر میرے پاس نہیں، یہ علم میرے پاس نہیں۔ تو آقا حضور نے کیا فرمایا؟ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تجھے جو کچھ ملا ہے مجھ سے ملا ہے۔ اب حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ضرب صدری بیدہ، حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا۔ یہ دیکھیں قضاء کا کورس 8 سال کا نہیں،
10 साल का नहीं, बिठा के ना वो सर्फ के उसूल नहीं बताए, दीन की बुनियादी बातें नहीं सिखाई, बल्कि आका हुज़ूर रहमत आलम ने कैसे कज़ा का कोर्स करवाया और कितना बड़ा काजी अली को बना दिया कि जनाबे उमर भी ये दुआएं मांगते थे, कहते थे ए अल्लाह अली के बाद हमें जिंदा ना रखना, क्योंकि फैसला जब भी कभी फंसता है उसका हल मौला अली के पास मौजूद होता है। बड़ा बड़ा खूबसूरत, यानी फैसले तो आपके, ये पूरी एक इस पर गुफ्तगू की जा सकती है कि कब कब कैसे कैसे आपने इस दिए हुए रसूलुल्लाह के इल्म के जरिए फैसले किए हैं। लेकिन एक बड़ा अजीब व गरीब फैसला जनाब उमर के दरबार के अंदर पेश हुआ। फैसला क्या था? 2 बंदे एक सफर पे रवाना हुए। सफर पे जाने से पहले एक औरत के पास उन्होंने 100 दिनार बतौर अमानत रखवाए और कहा क्या कि जब तक हम दोनों इकट्ठे ना आए ये पैसे हमें नहीं देने, एक आए तो एक को नहीं देने, दोनों जब भी आएंगे इकट्ठे आएंगे फिर हमें पैसे देना। वक्त काफी सारा बीत गया। कुछ सालों के बाद दोनों में से एक दोस्त उस औरत के पास आता है, कहता है कि मेरा दूसरा दोस्त फौत हो गया, मर गया, तो जो 100 दिनार तेरे पास रखे थे वो मुझे दे दो। औरत ने कहा कि तुमने शर्त लगाई थी कि हम दोनों इकट्ठे आए तो पैसे देना, दूसरा दोस्त नहीं है तो अब मैं कैसे एतबार करूं कि वो मर गया या मौजूद है। उसने बीच में कुछ और बंदे डाले खानदान के जो अकाबरीन थे, बड़े थे। सब ने कहा ये बंदा बड़ा सच्चा है, इसका दोस्त मर गया, इतना अरसा हुआ उसकी कोई खबर नहीं, लिहाजा इसकी अमानत इसे दे दी जाए। उस औरत ने वो 100 दिनार उसे दे दिए। 1 साल का टाइम गुजरा, वो जो दूसरा था वो भी आ गया। वो आके औरत को कहता है वो मेरे 100 दिनार मुझे दो। औरत कहने लगी वो तो तेरा दोस्त ले गया, कहा हमने कहा नहीं था जब तक इकट्ठे ना आए तो हमारे पैसे ना देना। मुकदमा जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरबार के अंदर पेश हो गया। मौला अली भी वहां पर बैठे हुए थे। तो जनाब उमर ने जो फैसला दिया, फैसला क्या था? मुकदमा पेश हुआ, 100 दिनार शर्त हमारी ये थी हम दोनों इकट्ठे आए तो हमें देना, इसने एक को दे दिए, अब बताएं मेरा क्या होगा? तो जनाब उमर ने फैसला दिया कि 100 दिनार ये औरत के पास अमानत है, ये इसे मजीद 100 दिनार देगी। औरत पर लाजम कर दिए 100 दिनार। मौला अली बैठे थे, कहते हैं कि ए उमर भाई अगर फैसला मैं दूं तो। जनाबे उमर ने उस मौका पर यह जुमला बोला था, मौला अली के बाद मुझे जिंदा न रखना। जो दनाई फैसले की, जो कज़ा के ओहदे का फैज रब ने अली को अता फरमाया है, चूंकि हाथ सीने पर मुस्तफा ने मौला अली के ही मारा था ना, दारा बाबे यादी सदरे ही का सीने पे हाथ मार कर रसूलुल्लाह ने कज़ा का कोर्स करवाया। अब मौला अली ने फैसला क्या दिया? मौला अली फरमाने लगे भाई ये जो तेरे पास आया ना बंदा 100 दिनार का मुतालबा कर रहा है, तो जो शर्त लगाई थी तू इसे ये कह कि मैं तुझे 100 दिनार दे दूंगी लेकिन पहले दूसरा बंदा लेके आ। तुमने कहा था ना इकट्ठे, तो बस ठीक है, दूसरा लेके आ, 100 दिनार ले जा। ना ये दूसरा लाएगा ना तुझसे 100 दिनार लेके जाएगा, क्योंकि अगर दूसरा लाएगा 100 उसके पास पहले से मौजूद है, और नहीं लाएगा तो तेरा तो नुकसान नहीं होगा। तो जनाब उमर ने जब ये फैसला सुना ना तो ये जुमला बोलने लगे, कहने लगे अलीयुन अक़दाना, अली हमारे सबसे बड़े काजी हैं, अली हमारे सबसे बड़े काजी हैं, क्योंकि ये कज़ा का कोर्स उन्हें आमिना के लाल ने अता फरमाया था। ये था ए अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं, तुझे जो कुछ मिला है वो मेरी वजह से मिला है। तो मौला अली क्या कहते हैं? कहते हैं रब की इज्जत की कसम, मेरे महबूब ने हाथ सीने पर फेरा और फेरने के बाद दुआ दी, अल्लाहुम्मा एहदी कल्बहु व सब्बित लिसानहु, ऐ अल्लाह मेरे अली के दिल को हिदायत दे दे, मेरे अली की जुबान को दुरुस्त कर दे, ये जो भी फैसला करे दुरुस्त फैसला करे। मौला अली ने ये फैज लेने के बाद यमन का सफर किया तो फिर खुद कहते हैं रब की इज्जत की कसम, मुस्तफा करीम के हाथ फिरने की देर थी, वही ऐसा नहीं बंदे ने सवाल किया हो अली ने उसका जवाब ना दिया हो। और सहाबा कहते हैं कि सहाबा की दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही बंदा है जिसने बड़े मजमे के अंदर ऐलान किया था मिंबर पे खड़े होके, सुलूनी माशे तुम, मुझसे पूछो
جو تمہارے دل میں ہے پوچھنا تمہارا کام ہے، جواب میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ کیوں؟ یہ فیض آمنہ کے لال نے مجھے عطا فرمایا۔ یعنی انہیں محبوب کریم علیہ السلام کی زبان پر کتنا یقین تھا، حضور کے فیض پر۔ انہوں نے تو یہی کہا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کریم سے ملا۔ بھلا حضور سے کٹ کر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے بھئی نبوت تو آ رہی تھی مولا علی پر، وہ جبریل بھول گئے تو رسول اللہ کے پاس لے آقا حضور کی ذات کو بیچ سے نکال دیا جائے، کتنی بڑی خیانت ہوگی، کتنا بڑا دھوکہ ہوگا علم کے ساتھ۔ اور مولا علی کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم جو ملا ہے آمنہ کے لال کی وجہ سے رب نے عطا فرمایا۔ اچھا کیسے کیسے ان کا یقین تھا میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان پر، حضور کے ہاتھ پر، حضور کے فیوز و برکات پر۔ ایک مرتبہ ترمذی کے اندر حدیث کی کتاب ہے، موجود ہے، مولا علی بیمار ہو گئے اور بیماری اس قدر شدت اختیار کر گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی درد شدید، آپ کی زبان سے 3 جملے نکلے۔ سب سے پہلا جملہ عرض کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، دعائیہ جملے تھے، عرض کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، اے اللہ اگر میری موت قریب ہے تو یہ درد اتنا شدید ہے، اے اللہ مزید انتظار نہ کر، مجھے موت عطا فرما۔ دعا کا پہلا جملہ یہ تھا۔ اور دعا کا دوسرا جملہ، اے اللہ اگر موت قریب نہیں تو میں دعا مانگتا ہوں اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما۔ اور دعا کا تیسرا جملہ کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر موت بھی قریب نہیں اور شفا بھی تو نہیں دینا چاہتا، مولا پھر فضل کر مجھے اس درد پہ صبر عطا فرما۔ یہ درد کی حالت کے اندر مولا علی کی زبان پر دعائیں جاری تھی، اچانک میرے مصطفیٰ کی آمد ہو گئی۔ کلمات رسول اللہ نے اپنے کانوں میں سن لیے، حضور رحمت عالم پاس تشریف لائے، کہا علی جو مانگ رہے تھے ذرا دوبارہ مانگو، یہ درد کی وجہ سے جو تیری زبان پہ آیا تھا ذرا دوبارہ مانگو، میں تیری زبان سے دوبارہ سننا چاہتا ہوں کہ رب سے کیا مانگ رہے تھے۔ مولا علی نے پھر وہی دعا مانگ دی، اے اللہ یہ درد بڑا شدید ہے، اس درد میں اگر میری موت ہے مولا پھر لیٹ نہ کر، مجھے جلدی موت عطا فرما۔ اے اللہ اگر موت نہیں تو مجھے شفا عطا فرما، اور اے اللہ اگر شفا بھی مقدر میں نہیں تو درد کی شدت بڑی ہے، مجھے صبر عطا فرما۔ اب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کام کیا تھا؟ مولا علی لیٹے ہوئے تھے، وَدَّارَ بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِرِجْلِهِ ہی، آقا حضور رحمت عالم نے مولا علی کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی۔ جس نبی کے پاؤں کی ٹھوکر کا یہ حال ہے، بتاؤ نا اس نبی کی ہاتھ کی برکتوں کا حال کیا ہوگا۔ کہتے ہیں جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی اور ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہم عافی، مولا میرے علی کو شفا عطا فرما۔ یہ زبان وہ تھی جیسے ہی دعا کرتے تھے رب فوراً دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ اور مولا علی کیا کہتے ہیں؟ صرف ٹھوکر لگانے کی دیر تھی، کلمات دعا کے رسول اللہ کی زبان سے نکلے، وہ شدت کا درد جس درد میں موت مانگ رہا تھا، جس درد میں رب کے دربار میں کہہ رہا تھا مولا صبر نہیں آ رہا، کا سونے کے قدموں کی ٹھوکر لگنے کی دیر تھی اور دعا نکلنے کی دیر تھی۔ کہتے ہیں مستقیتو وجہن بعدا، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم فوراً شفا بھی آ گئی اور پوری زندگی کبھی دوبارہ وہ درد بھی مجھے نہیں ہوا، پوری زندگی۔ اور میرے محبوب نے ایک اور جملہ بھی بولا، وہ جملہ کیا تھا؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو نے رب کے دربار میں دعا مانگی کہ مجھے یہ درد ہے تو پھر موت دے دے، علی میں کیا دیکھ رہا ہوں، رب خالی تجھے موت نہیں دے گا بل مقتول، رب تجھے شہادت والی موت عطا فرمائے گا۔ تو نے شہید ہونا ہے، بستر پہ موت تجھے نہیں ملے گی، رب نے تجھے قبول کیا ہے اور رب تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے۔ اور زبان پر کتنا اعتبار، کتنا یقین تھا۔ بڑے بڑے موقع آئے، شدت کے آپ زخمی تھے، لوگ آپ کے پاس عیادت کے لیے آئے، آ کے کہنے لگے بڑا شدید درد ہے اور بڑا شدید زخم ہے، یہ چارہ وہ چارہ، علی اس زخم کے اندر کہیں موت نہ ہو جائے۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے،
آپ نے کہا میں نے نہیں مرنا اس درد کے اندر اور اس زخم کے اندر. کہا شدت کا زخم ہے. کہا تمہیں پتا نہیں مصطفیٰ نے مجھے کہا تھا میں نے شہید ہونا ہے. یہ زخم شہادت والا ہے ہی نہیں. پھر آپ نے اشارہ کیا رب کی عزت کی قسم جب تک میرے سر سے خون نکل کے میری داڑھی تک نہ آ جائے علی اس وقت تک مرے گا نہیں, کیونکہ یہ نشانی مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زبان پر مجھے یقین ہے